لہٰذا یہ سورت کون سی ہے جو امیر المومنین نے رسول اللہ کے ہاتھوں پہ پڑھی؟ اب یہ سورہ ہے مومنون، یعنی جس سورت میں اللہ نے خطاب کیا ہے مومنوں کو، جس سورت کو امیر المومنین نے نبی کے ہاتھوں میں پڑھ کے سنایا اور اپنے حبداروں کو اس سورت کا پیغام سنایا، یہی وہ سورت جس کی 2 آیات جس کو میں نے موضوع قرار دیا ہے، یعنی علی والوں کو یہ قرآن کی ہر آیت پیغام دے رہی ہے۔ سورہ مومنون، اے مومنو، اے علی والو، آؤ قرآن ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے۔ جب انسان موت کے بعد تمنا کرے گا بار الہ مجھے دنیا میں واپس پلٹا دے، میں نیک اعمال بجا لاؤں گا، قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کریں، ایک مرتبہ اپنی زندگی میں پورا ختم قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ ہمارے مومنین اس پہ تو الحمدللہ آپ ختم قرآن کرتے ہیں، ایک مرتبہ ختم قرآن صرف ترجمے کا ٹھہر ٹھہر کے کریں کہ رب کی ذات قرآن میں ہم سے چاہتی کیا ہے۔ جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صل علی محمد وآلہ، کہ مشہور و معروف قول جو نقل کیا جاتا ہے، آپ نے فرمایا کہ جب مجھ علی کا دل کرتا ہے کہ میں رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب مجھ علی کا دل کرتا ہے کہ رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ آپ تو اس امام کے چاہنے والے ہیں جو اللہ سے بات کرنا چاہے تو قرآن پڑھتا ہے، جو اللہ سے نماز پڑھتا ہے، جو چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو قرآن پڑھتا ہے۔ تو لہٰذا قرآن پڑھے، دیکھے تو صحیح اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ہم سے چاہتا کیا ہے، اس میں ہمارے لیے پیغامات کیا دیے۔ تو اس آیت مجیدہ میں مومن کی حسرت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ مومن مرنے کے بعد یہ حسرت کرتا ہے، میرا اللہ مجھے واپس بھیج دے، میں نیک اعمال بجا لاؤں گا۔ اب دیکھیے اس حسرت کو تھوڑا سا میں وضاحت کروں اس کی ایک مثال کے ساتھ۔ مثلا ہمارے نوجوانوں میں سے بعض بچوں نے اپنے سال بھر میں محنت نہیں کی یونیورسٹی میں یا کالج میں، اب جب وہ دائرہ امتحان میں جا کے بیٹھے، جب دیکھا کہ ان کے دامن میں کچھ نہیں ہے، اس معیار پہ پورا نہیں اتر سکتے، وہ اپنا پیپر حل نہیں کر سکتے، اب وہ کیا کہتے ہیں، مجھے ایک چانس دے دیں، میرے اس پیپر کو 2 دن تاخیر کر دیں کہ میں اس کی صحیح تیاری کر کے آؤں گا۔ تو یہی کہا جاتا ہے کہ دیکھو کہ آپ جب اس دائرہ امتحان میں آ گئے تو اب آپ نے یہیں پر پیپر حل کرنا ہے۔ اللہ نے بھی اس کائنات میں جو ہمیں بھیجا ہے یہ ہے دائرہ امتحان، اور جب میدان معاشر میں یا جب ہم قبر میں جاتے ہیں وہاں پر یہ سب پیپر ہم سے لے لیے جاتے ہیں۔ جو ہم نے پیپر کیے ہیں، اعمال اپنے درج کرائے ہیں، اس میں اعمال صالح ہوں یا اعمال بد ہوں، وہ سارے اب وہاں پر ظاہر ہوں۔ تو لہٰذا اگر کوئی نوجوان، اگر کوئی بچہ اپنا سال یا کئی سال ضائع کر دیتا ہے اور آخر میں یہ کہتا ہے، کیا تمنا کرتا ہے، کاش میں محنت کر لیتا، کاش میں پڑھ لیتا، جیسے میرے خاندان کے اور بچے تھے جو میرے کلاس فیلو تھے، محنت کر کے آگے نکل گئے اور میں وہیں پر ناکام ٹھہرا رہا۔ اب وہ جو حسرت اور تمنا کر رہا ہے، جو اس کے ساتھ کے کلاس فیلو تھے اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، جو اب یہ حسرت کر رہا ہے چند سالوں کے بعد، کیا اس کی یہ حسرت ان کے برابر دنیا میں وہ مقام دے سکے گی؟ نہیں دے سکے گی۔ یعنی اس کو علیحدہ سے پھر محنت کرنی پڑے گی۔ یعنی اسی وقت جب یہ حسرت کر رہا ہے
اس وقت اپنے کلاس فیلوں کے ساتھ اس زمانے میں برابر میں کھڑا ہونے کی لیاقت نہیں رکھتا۔ جب دنیا میں ہم اگر کسی کے ساتھ نہیں چل پائے اور ہم نے کوتاہی کی ہے تو ہم حسرت ہی صرف کرتے رہ جائیں گے۔ تو اسی طرح سے اگر ہم اعمال صالح دین کی پابندی میں ہم نے اگر کوتاہی کی ہے اور پھر آنکھ بند ہونے کے بعد اگر صرف ہم حسرت کریں تو اسی طرح حسرت کرتے رہ جائیں گے۔ جو دنیا میں ہمارے ساتھ اور لوگ دین کے پابند بھی تھے، آل محمد کی تعلیمات کے بھی پابند تھے، قرآن کے بھی پابند تھے، اب ہم دیکھیں گے کہ آنکھ جب ہماری برزخ میں کھل رہی ہے کہ وہ لوگ تو کامیاب ہو گئے ہیں جو میرے خاندان کے لوگ نمازی تھے، جو میرے خاندان کے لوگ شرفاء تھے، جو میرے خاندان کے لوگ دین کے پابند تھے۔ اب میں کہوں میرا اللہ مجھے پلٹا دے، میں بھی ان کی طرح کامیاب بن کر آؤں گا۔ آواز قدرت آ رہی ہے، کلا ہرگز نہیں۔ دنیا میں اگر ہم افسوس کریں ناکام ہو جائیں تو پھر چند سالوں میں محنت کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن وہاں تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ برزخ میں ایسا ممکن نہیں ہے، اور برزخ یہ وہ مقام ہے، وہ عالم برزخ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں واللہ ما اخاف علیکم الا البرزخ، اللہ کی قسم میں تمہارے بارے میں اگر کسی چیز کے بارے میں سب سے زیادہ ڈرتا ہوں تو وہ تمہاری برزخ کے بارے میں ڈرتا ہوں۔ امام صادق کہہ رہے ہیں، وارث جنت امام کہہ رہے ہیں، وہ امام کہہ رہے ہیں اگر مجھے خوف ہے تو وہ تمہاری برزخ کے بارے میں۔ اور آج ہمیں دیکھیں، ہم برزخ کے بارے میں، قبر کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ عام طور پہ ہمارے یہاں ایک جملہ چلتا ہے، یعنی ہم نے نماز چھوڑی نہیں، ہمارے اکثر جوان مومنین اہل ایمان کیا کہیں گے؟ نماز چھوڑ دی، مولا وارث ہے۔ کیا مولا نے کہا آپ نماز چھوڑ دیں؟ حج انجام دینا ہے، نہیں دیا، مولا وارث ہے۔ کیا مولا نہیں چاہتے اب حاجی بنے؟ امام حسین ابن علی، اے حسین ابن علی کے چاہنے والوں، مولا حسین ابن علی نے 25 حج پیدل کیے۔ اللہ اکبر، حسینیت کے پیغام کو سمجھیں۔ امام حسین ابن علی اللہ کے گھر کے حج کے لیے جائیں تو 25 حج پیدل کریں، اور ہم ایک حج بھی ادا نہ کریں، ہم کہیں کہ مولا وارث ہے۔ ہم نے روزے چھوڑے، کہا مولا وارث ہے۔ ہم نے خمس نہ دیا، مولا وارث ہے۔ ہم نے زکوٰۃ نہ دی، مولا وارث ہے۔ ہم نے دین کی مخالفت کی، مولا وارث ہے۔ مولا اس لیے وارث ہے ہم اللہ کے دین کے حکم کو پامال کرتے جائیں، ہم کہیں مولا وارث ہے۔ اور میرا دوست، مولا ہمارے بے دین بننے پہ ہمارے وارث نہیں ہے، وہ جنت اور دین کے وارث ہیں، وہ دین الہی کے وارث ہیں۔ دین پر عمل کریں، پھر وارثان جنت اپنی شفاعت اور محبت میں آپ کو جنت میں لے جائیں گے۔ مولا جنت کے وارث ہیں، وہ اللہ کے دین کے وارث ہیں، وہ قرآن کے وارث ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ تو لہٰذا دیکھیں، جو کہتے ہیں کہ مولا وارث ہے، اب ان کے لیے دیکھیں، فکر کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہے محب علی ہونا، حبدار علی ہونا۔ کوئی شخص محب علی ہو، اس کا رتبہ بلند ہے، یا جو علی ابن ابی طالب کی ماں ہو اس کا رتبہ بلند ہے؟ یقیناً آپ سب صاحبان ایمان کہیں گے محب علی کا مقام کائنات بھی اکٹھی ہو جائے غیر ازما سے،
تب بھی علی کی ماں کی برابری نہیں کر سکتے. وہ علی کی ماں ہے، اس کو اس اعتبار سے شرف ہے کہ کائنات جس علی کی محبت کی وجہ سے حبدار علی ہیں، علی تو اس ماں سے بھی محبت کرتا ہے. علی مولا تو اپنی ماں سے بھی محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ اب دیکھیں، ایک ہے مولا علی کا حبدار ہونا اور ایک ہے مولا علی کی ماں کا رتبہ ہونا. مولا علی علیہ السلام کے سامنے دو افراد ہیں، ایک اپنا محب آیا، ایک اپنی ماں آئی. مولا علی کس کی تعظیم زیادہ کریں گے؟ جی ماں کی کریں گے. جس امام نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ ماں کی تعظیم کرو، ماں کا احترام کرو، ماں کی سفارش کیے، تو وہ امام کیا اپنی ماں کی تعظیم کو چھوڑ دیں گے؟ مولا علی کی ماں، اور یہ فقط مولا علی کی ماں نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی بھی ماں تھی. سید الرسل نے جو ہے روایت میں ملتا ہے کہ بی بی فاطمہ بنت اسد جب کھانا بن جاتا، دسترخوان لگتا، تو امیر المومنین اور دوسرے ان کے بھائی جب دسترخوان پہ آ کے بیٹھتے، جناب فاطمہ بنت اسد اور حضرت ابو طالب کا ایک جملہ ہوتا، اس وقت تک میرے بچوں کھانا نہیں کھا سکتے جب تک ذات مصطفیٰ نہ آ جائے. اللہ سید الرسل سے اتنا پیار، اتنی عقیدت. جناب رسول خدا جناب فاطمہ بنت اسد کو ماں کہہ کر پکارتے تھے. بڑی شفقت اور محبت تھی یعنی رسول اللہ اور جناب فاطمہ بنت اسد کے درمیان. اور جناب فاطمہ بنت اسد مولا علی کی ماں اتنی عظیم، یہ صحابیہ میں سے ہیں. اس بی بی نے 46 روایات رسول اللہ سے نقل کی ہیں، جسے علماء اہل سنت نے بھی نقل کیا، علماء شیعہ نے بھی نقل کیا، کہ یعنی جو شرف اس بی بی کو حاصل ہے خواتین کہ 46 احادیث رسول اللہ سے نقل کی، یعنی صحابیہ بھی ہیں. اسی لیے بی بی کو محدثہ بھی کہا جاتا ہے. بی بی کا ایک لقب ہے محدثہ، یعنی احادیث کو نقل کرنے والی. اب بی بی کا مقام اور رتبہ، بی بی کی عظمت اور شان ذرا ملاحظہ کریں. رسول اللہ ان کی اس قدر تعظیم کرتے، اللہ نے اس بی بی کے تعظیم کے لیے دیوار کعبہ کو شق کیا. 3 دن بی بی کعبہ کے اندر ٹھہری، وہاں پر جنت سے خواتین آئی بی بی کی خدمت گزاری کے لیے، جنت سے پھل اور میوے آتے رہے، اور 3 دن بعد بی بی امیر المومنین کو لے کر باہر آئے. یعنی اس قدر اللہ نے عزت اور بزرگی بخشی اس بی بی کو. لیکن روایت کہ جب سید الرسل برزخ اور قبر کو کے عذاب کو یا قیامت کے ذکر کو بیان کرتے، بی بی فاطمہ بنت اسد کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے. یہ کون بی بی ہیں؟ مولا علی کی ماں ہیں. یہ وہ بی بی ہیں جس کے لال نے جنت اور جہنم کو تقسیم کرنا ہے. یہ وہ بی بی ہیں جس بی بی کے لال کی محبت کو اسلام نے فرض اور واجب قرار دیا ہے. اب جناب فاطمہ بنت اسد رو رہی، گریہ کر. سید الرسل کیوں رو رہی ہے؟ کہا کہ میں اس خوف سے کہ سید الرسل نے بیان کیا میدان معاشر میں لوگ عریان محشور ہوں گے. بی بی خوف زدہ، یا رسول اللہ میرا کیا بنے گا؟ کہا گھبرائی نہیں، آپ کا لباس کے ساتھ آنا ستر پوشی کی ضمانت میں نبی دیتا ہوں. برزخ کے بارے میں روئی تو روایت ہے کہ جب جناب فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا، امیر المومنین روتے ہوئے سید الرسول کی خدمت میں آئے. جب آئے تو غسل کا انتظام ہوا
ادھر سے نبی نے اپنا قمیض مبارک اتارا اور جناب فاطمہ بنت اسد کو کفن میں پہنایا گیا۔ پھر جب جناب فاطمہ بنت اسد کا جنازہ اٹھا، سید الرسل ننگے پاؤں اور اپنی پاؤں کی انگلیوں پہ جنازے کے ساتھ چلتے رہے، اور اصحاب نبی نے دیکھا کہ سید الرسل نے یہ پہلا جنازہ ہے جس کے اوپر 70 تکبیر کے ساتھ نماز جنازہ پڑھا ہے۔ نہ 5 ہمارے مذہب جعفری میں جو ہمارے پاس روایات معتبر سے ثابت ہے کہ 5 تکبیر سے جنازہ ہے، سید الرسل نے 70 تکبیر سے نماز جنازہ پڑھی۔ جب قبر کھدائی ہونے کا وقت آیا تو سید الرسل نے خود قبر سے مٹی کو باہر نکالا، پھر آپ قبر میں لیٹ گئے۔ لیٹنے کے بعد آپ جناب فاطمہ بنت اسد کو خود قبر میں اتارا اور آپ نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور کچھ کہا۔ پھر اس کے بعد تعویذ قبر بند ہوا۔ تعویذ قبر جب بند ہوا، اصحاب نبی جانے لگے۔ ایک مرتبہ سید الرسل نے یہ فرمایا، ابنوں کے لا جعفر ولا عقیل، ابنوں کے علی ابن ابی طالب۔ ایک مرتبہ اصحاب نبی پریشان ہوئے، یہ نبی نے آج اتنے سارے کام وہ انجام دیے جو ہمیں نئے لگ رہے ہیں، اور یہ رسول اللہ نے یہ کیا کہا 3 مرتبہ، تمہارا بیٹا نہ جعفر ہے نہ عقیل ہے، بلکہ تمہارا فرزند یعنی جو وارث دین ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں آئی جو آج آپ نے اعمال انجام دی۔ فرماتے ہیں کہ میری چچی جان برزخ اور قیامت سے خوف زدہ رہتی تھی۔ جب میں نے ذکر کیا تھا کہ لوگ عریان معشور ہوں گے تو بی بی نے گریہ کیا، روئیں، میں نے ضمانت دی تھی کہ آپ میدان محشر میں ستر پوشی کے ساتھ آئیں گی، اس لیے میں نبی نے اپنے قمیض سے ان کو کفن دیا ہے۔ اور کہا کہ جب میں ننگے پاؤں اس لیے آئے کہ ملائکہ بی بی کے جنازے میں ننگے پاؤں آئے ہوئے، اور 70 تکبیر میں نے اس لیے پڑھی کہ 70,000 ملائکہ اتنے آئے تھے کہ 70 صفیں ملائکہ کی بی بی کے جنازے میں نماز جنازہ پڑھ رہی تھی، اور میں نے ہر صف کے لیے 1 مرتبہ تکبیر کو بلند کیا۔ اور قبر کی مٹی میں نے جو نکالی اور خود لیٹا، وہ اس لیے کہ جو میں نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو فشار قبر نہ ہوگا، اس لیے میں لحد میں خود سویا ہوں، اور میں نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، یعنی اے اماں، آپ سے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا ہے، جنت آپ کو مبارک ہو۔ اور پھر جب 2 فرشتے بی بی کے پاس آئے، انہوں نے سوال کیا من ربو کا، تو بی بی نے جواب دیا اللہ ربی، ومن نبیوں کا، بی بی نے جواب دیا محمد المصطفیٰ نبی جی، من دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ تو کہا، اس کے بعد انہوں نے پوچھا من اماموں کے، اے بی بی تیرا وقت کا امام کون؟ من ربوں کے، من نبیوں کے، من دینوں کے، ومن اماموں کے، تیرا امام کون ہے؟ رسول فرماتے ہیں کہ میری چچی جان حیا محسوس کر رہی تھی، وہ کیسے زبان سے ادا کریں، تو میں نے بڑھ کر کہا کہ اے چچی جان، اے اماں مادر گرامی، آپ کہہ دیں آپ کا فرزند نہ جعفر ہے نہ عقیل ہے، اگر دین کا وارث میرا خلیفہ امام برحق ہے تو علی ابن ابی طالب ہے۔ اب دیکھیں ذرا، جس امام علی کی امامت کی گواہی بھی دلوائی گئی قبر میں،
یہ کون ہے بی بی؟ مولا علی کی ماں۔ بی بی نے تو نہیں کہا تھا مجھے قبر کے خوف کی ضرورت نہیں ہے، مولا وارث ہے۔ بی بی نے تو نہیں کہا تھا مجھے قیامت کے خوف کی بات نہیں ہے، میرا بیٹا علی وارث ہے۔ یہ ہمیں پیغام دے رہے ہیں، او علی والو، تم جب علی کی محبت پہ آ جاؤ اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھو، تمہاری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ اپنے آپ کو جوڑ کر رکھیں آل محمد کے گھرانے سے۔ ایک سادہ سی عقلی مثال ہے کہ میں اور آپ اپنی اولاد میں سے اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں جو ہماری فرما بردار ہو، جو ہماری تابع دار ہو، ایسے کہ نہیں؟ اہل بیت اطہار بھی اپنے اسی حبدار سے محبت زیادہ رکھتے ہیں جو ان کا تابع دار، جو ان کے فرامین پہ زیادہ عمل کرنے والا ہو، جو ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہو، اس لیے کہ یہ اپنے عمل سے دنیا والوں کو بتا رہا ہے، اے دنیا والوں، میں باطل اماموں کو نہیں مانتا، میں امام حق امام علی کو اپنا امام مانتا ہوں۔ بھئی آپ نے جب نماز پڑھی مولا علی کی طرح، آپ نے دنیا والوں کو کیا بتایا؟ میں کس کی امامت کا قائل ہوں؟ آپ نے روزہ کھولا جو غروب کے بعد الی اللیل تک، جو قرآن کی آیت مجیدہ ہے وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ الی اللیل، یعنی جب سرخی جو ہے وہ غروب کے بعد بھی ختم ہو جائے آپ نے روزہ افطار کیا۔ دنیا والوں نے کیا فیصلہ کیا؟ آپ علی کے ماننے والے۔ آپ حج پہ گئے، آپ نے طواف النساء کیا، آپ نے اپنے کردار سے کیا بتایا آپ کون ہیں؟ علی کے ماننے والے۔ میرا دوست، اعمال صالح تو تیرے علی ہونے کی پہچان ہے۔ اعمال صالح کا انجام دینا حبدار علی ہونے کی پہچان ہے۔ تو کوئی یہ سمجھے کہ مجھے عمل کی ضرورت نہیں ہے اور مولا وارث ہے، بے شک وہ جنت کے وارث ہیں اور وہ پہلے دین خدا کے وارث ہیں، جو اس کائنات میں بھیجے گئے ہیں، دین خدا کے وارث بنا کر بھیجے گئے ہیں کہ ہم اس دین پر عمل کریں۔ اس کائنات میں نظام ہدایت ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لہذا برزخ میں انسان حسرت کرے جو اعمال صالح سے پیچھے رہا۔ برزخ یہ وہ عالم ہے جو جب انسان کی آنکھ کھلتی ہے تو وہاں پر انسان یا تو کامیاب مومن بن جاتا ہے یا پھر افسردہ ہوتا ہے۔ اور سید الرسل اپنی پاک زبان سے فرماتے ہیں ان القبر روضۃ من ریاض الجنہ، رسول اللہ فرماتے ہیں قبر جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، او روضۃ من ریاض او حفرۃ من حفر النار، یا پھر قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یعنی نبی نے یہ بتایا آپ اپنے اعمال کے ذریعے سے اپنی قبر کو جنت بھی بنا سکتے ہیں، آپ اپنی قبر کو جہنم بھی بنا سکتے ہیں۔ ہمارے ایک بہت عظیم عالم دین گزرے ہیں ملا ناراقی، ان کی کتاب ہے الخزائن، بہت عظیم ہمارے ایک محدث ایک عالم گزرے، عالم باعمر۔ یہ نقل کرتے ہیں خود، کہتی ہیں میں اپنے والد، ان کے والد بھی عالم دین تھے، میں اپنے والد اور چند دوستوں کے ساتھ، یعنی وہ ان کے والد بھی عالم دین ہیں اور ان کے دوست بھی علماء، وہ کہتے ہیں چند علماء، ہم عید کے دن ایک عالم دین کے گھر زیارت کے لیے گئے، اصفہان، ایران کا شہر اصفہان، وہاں کا یہ واقعہ۔ وہ کہتے ہیں ہم اپنے دوست یعنی میرے والد صاحب اپنے دوست کے ہاں زیارت کے لیے جا رہے ہیں، علماء بھی ساتھ ہیں اور میں بھی اپنے والد کے ساتھ ہوں۔ جب ہم اس عالم دین کے دروازے پہ پہنچے، اندر سے آواز آئی کہ وہ گھر موجود نہیں، اور ہم کافی
پرانا زمانہ ہے، ہم پیدل اس گھر تک سفر کر کے گئے تھے، تو ہم نے کہا کہ اب عید کا دن ہے، واپس ایسے چلے جائیں، تو لہٰذا کیوں نہ ہم انتظار کر لیں۔ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اس گھر کے ساتھ ایک قبرستان ہے، ہم ادھر قبرستان میں بیٹھ کے انتظار بھی کرتے ہیں اور مومنین کی قبور کی زیارت بھی کر لیتے ہیں۔ وہ اب چند علماء وہاں سے قبرستان ہے، وہاں پر بیٹھے ہیں قبروں کے پاس، فاتحہ خوانی کرنے کے بعد ایک عالم دین نے ازراہ مزاح کرتے ہوئے کہا کہ اے قبرستان کے مردوں، اے مومنین، آج ہمارا وہ دوست تو گھر نہیں ہے، آپ میں سے کوئی ہماری دعوت کر دے۔ اب ایک جملہ یہ کہنا تھا یا قبر سے آواز آئی، اگلے ہفتے اسی دن تمہاری دعوت کو قبول کر لیا گیا۔ اب تو یہ سارے ان میں سے ایک مزاح میں بات کر رہا ہے کہ اے قبر کے مردوں، تم ہی ہماری دعوت کر لو، لیکن سچ مچ کی آواز آئی اور ایک نے نہیں، سب نے سنی۔ اب یہ حیران پریشان اہل علم ہیں، علماء ہیں، تھوڑا خوف زدہ بھی ہوئے، لگتا ہے کہ اب ہمیں موت کی خبر دے دی گئی۔ اب یہ علماء اہل علم نکلے واپس اپنے اپنے گھروں کو، خبر ہر طرف یہ پھیل گئی۔ اب یہ علماء اپنے رشتہ داروں میں مصالحت کرنے لگے، کسی کا دل دکھا ہو، کسی کا کوئی حق دینا ہو، اپنے واجبات کو مکمل کرنے لگے، مستحبات کا خیال رکھنے لگے، توبہ استغفار بڑھ گیا، تلاوت قرآن، گویا وہ پورا ہفتہ عبادت خدا، اپنے معاملات لوگوں کے ساتھ درست کرنے میں، کہ اب اگلے ہفتے یعنی ایک منگل کو پہنچیں تو دوسرے منگل والے دن اب ہماری سب کی موت ہے۔ اب منگل کا دن آیا، صبح کو جیسے ہی نماز پڑھ کر فارغ ہو، باپ بیٹا ایک ہی گھر میں ہیں دونوں، اب یہ انتظار میں ابھی کسی کی موت کی خبر آئے گی، ابھی کسی کی موت کی خبر آئے گی، لیکن یہ دونوں باپ بیٹا گھر سے باہر نکلے اپنے اس محلے میں، اور جو دوست اکٹھے گئے تھے ان کے پاس پہنچے، وہ بھی گھر سے ہی سالے میں، اب یہ تین ہو گئے، پھر اور دروازے پہ وہ بھی صحیح سالے، کرتے کرتے سب اکٹھے ہو گئے۔ اب یہ سب علماء کچھ اور علماء کے ساتھ مل بیٹھے، آخر یہ ماجرا کیا ہے، یہ راز کیا ہے؟ علماء نے کہا کہ دیکھو، اس میں تم لوگوں کی موت کا پیغام نہیں، کیا حکمت خدا ہے؟ تم اس طرح کرو، جس قبر سے دعوت کی آواز آئی تھی تم لوگ اسی قبر پہ دوبارہ جاؤ۔ اب یہ علماء سارے پہنچے اسی قبرستان میں، مقررہ دن اس قبر کے قریب جیسے ہی پہنچے، کہا کہ ہم اپنے مقررہ وقت پہ آ گئے۔ جب یہ کہا تو دیکھتے ہی دیکھتے قبر جیسے ہی کھلی تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے سامنے ایک بہت خوبصورت اور حسین و جمیل باغ ہو، جو ہر طرف اعلیٰ قسم کے پھل، میٹھے اور حسین و جمیل، وہاں پر درخت اور مختلف اقسام کے وہاں پر پرندے اور ان کی خوبصورت آوازیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم اس گارڈن سے اندر جب انٹر ہوئے تو سامنے بڑے بڑے دروازے تھے، وہاں سے جب ہم اندر داخل ہوئے تو ایک محل ہے بہت خوبصورت، جس پر ایک خوبصورت جوان، جس کے ارد گرد اس کے غلام، جو تخت اور تاج پہ بیٹھا ہے اور اس کی نگاہیں ہماری طرف، وہ کہتا ہے کہ میں کافی وقت سے انتظار میں ہوں۔ وہاں پر ہمیں میوے اور کھانے کھلائے گئے، اور وہ علماء نقل کرتے ہیں، ملا ناراقی کہتے ہیں کہ ہم نے جتنا بھی کھانا کھایا، جتنے بھی پھل کھائے، آج تک اتنے لذیذ پھل اور غذائیں نہ ہم نے سنی تھی نہ کھائی تھی۔
اور جتنا بھی ہم کھا رہے تھے ہمیں محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ہمارے پیٹ بھر رہے ہیں، ہم جو ہے زیادہ کھا رہے ہیں، یعنی اتنا سب نے کھایا، اتنا ٹیسٹی، اتنے لذت والے کھانے اور پھل۔ جب ہم نے اپنا ہاتھ روکا خود، اب ہم میں سے کسی نے پوچھا، اے شخص یہ بتا، یہ تجھے اللہ نے یہ محل، یہ مقام، یہ جو رتبہ دیا ہے، یہ تیرے کس عمل کی وجہ سے، اور تو کون ہے؟ وہ کہنے لگے کہ بلا آپ نے مجھے نہیں پہچانا، میں آپ ہی کے اس علاقے کی فلاں جگہ کا میں فلاں قصاب ہوں۔ قصاب گوشت بیچنے والا، جسے ہمارے معاشرے میں لوگ عام طور پہ ہم حقیر سمجھتے ہیں، لوگ معمولی سمجھتے ہیں، اس لیے معصوم فرماتے ہیں کسی بندے کو معمولی نہ سمجھیں، اللہ کے دوست تمام لوگوں میں چھپے ہوئے ہیں، نہ جانے اللہ کو کس کے عمل کو اللہ پسند کر کے اپنے دوستوں میں شامل کر۔ تو لہذا کہا کہ میں فلاں محلے کا فلاں قصاب ہوں۔ آپ قصاب، وہ تو شکل و صورت بدنما اور موٹا اور بوڑھا۔ کہا کہ آپ عالم برزخ میں آئے ہیں، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے حسن و جمال اور خوبصورتی مجھے عطا کر دی ہے۔ کہا کہ تم وہ قصاب تو ہو، تمہارے پاس وہ کون سے اعمال تھے جس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں یہ رتبہ اور مقام عطا کیا؟ کہا کہ 2 کام کی میں پابندی کرتا تھا۔ ایک کام یہ کہ میں جب اپنے گاہک کو گوشت دیتا تھا ترازو میں تو کبھی بھی کسی کو کم نہیں دیتا تھا، بلکہ میں وزن کے اعتبار سے پورا پورا دیتا تھا۔ ایک تو میں نے کسی کا ہاتھ حق نہیں روکا۔ امام فرماتے ہیں جو شخص کسی کا 1 درہم روکتا ہے، اللہ اس کے نامہ اعمال سے 700 نمازیں اس مومن کے نامہ اعمال میں لکھوا دیتا ہے۔ اللہ اکبر! 1 درہم کسی مومن کا روک لینا، یعنی ہم نے کسی کا 1 درہم روکا ہے، امام فرماتے ہیں ہماری 700 نمازیں اس مومن کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے جس کا ہم نے 1 درہم حرام کھایا۔ اب بتائیں، اور جو لوگ میراث، بہنوں کی، بھائیوں کی، رشتہ داروں کی جو میراث اور جائیداد کو ہم روک لیتے ہیں، اپنے مفاد کے لیے کسی کے پیسے کو روک لیتے ہیں، اب بتائیں جو 1 درہم سے 700 نمازیں ہماری پڑھی ہوئی دوسروں کو دی جاتی ہیں، تو ہماری باقی نمازیں کہاں جائیں گی؟ ہماری باقی عبادات کہاں جائیں گی؟ تو لہذا کہا کہ میں پہلی چیز کسی مومن کا حق میں نے نہیں کھایا ہے کہ جو بھی دیتا تھا پورا پورا دیتا تھا۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ جیسے ہی اذان کی آواز میرے کانوں میں آتی تھی، میں اپنا ترازو رکھ کے اللہ کے گھر کی طرف نماز کو اول وقت پڑھنے چلا جاتا تھا۔ یہ 2 کام، ایک میں نے کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کیا، دھوکہ نہیں کھایا، دھوکہ نہیں دیا یعنی حرام مال نہیں کھایا، دوسرا اللہ کے حق کو میں نے وقت پہ ادا کیا یعنی نماز کو۔ تو پھر یہ علماء یہ جب وہاں سے رخصت ہو کر نکلے تو پھر یہ انہوں نے اپنے آپ کو قبرستان کے باہر پایا۔ تو اب دیکھیں اللہ کا یہ فضل، عالم برزخ، اس لیے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا تو یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے۔ تو لہٰذا یہ انسان کے اوپر ہے، نیک اعمال صالح کو انجام دے کے اپنی قبر کو وہ جنت بنا سکتا ہے۔ تو لہٰذا اس واقعے میں ہمیں یہ پیغام ملا کہ مومن اگر چاہتا ہے کہ قبر اس کے لیے جنت کا ٹکڑا بنے تو پھر رشتہ داروں، لوگوں کے جو حقوق ہماری گردن پہ ہیں، میراث یا کسی کے ساتھ ہم نے بزنس کیا ہے یا کسی کا ہمارے پاس مال ہے، ہم اس کے حق کو فوراً ادا کریں۔
یہ ہمارے اوپر یہ واجبات میں سے ہے. لہذا کسی درزی کے پیسے دینے ہیں، کسی اور کے، مثلا حجام والے لوگ بھول جاتے ہیں عام طور پہ، ان چیزوں کا خیال رکھے. تو لہذا انسان اپنے معاملات یہ صحیح رکھے. اور دوسرا، نماز کو اول وقت میں. اور نماز اس قدر اہم ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صل علی محمد، امام فرماتے ہیں امتحنوا شیعتنا عند مواقیت الصلاۃ. امام فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کو، ہمارے موالیوں اور حبداروں کو اگر پہچاننا ہے، نماز کے اول وقت میں دیکھو. اگر وہ اول وقت میں نماز پڑھتے دکھائی دیں تو سمجھ لو وہ جعفر صادق کے شیعہ ہیں. اگر وہ نماز اول وقت میں نہ پڑھیں، وہ جتنے بڑے دعوے دار ہوں آل محمد کے حبدار کے، وہ جتنے بڑے عزادار ہوں، وہ سب کچھ تو ہو سکتے ہیں، آل محمد کے وہ شیعہ نہیں ہو سکتے. امام نے معیار دیا. یہ میری بات نہیں ہے، یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، یہ فقہاء کی بات نہیں ہے، یہ اس امام کی بات ہے جس امام کی فقہ سے نسبت رکھتے ہیں. ہم اپنے آپ کو جعفری کہلواتے ہیں. امام فرماتے ہیں اول وقت میں نماز جو پڑھے وہی ہمارا شیعہ ہے. آئے آخری میسج، آج جس امام کا ہم انتظار کر رہے ہیں، امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صل علی، آئیں وہ امام ہم سے کیا چاہتے ہیں. آج کل بعض لوگ جو کویسچن بھی کرتے ہیں قبلہ گرمی کے ایام میں بعض ذرا ایجٹ ہو جاتے ہیں والدین، یا ہم ایجٹ افراد ہیں، تو اب اے سی روم میں ہم سوتے ہیں تو آنکھ نہیں کھلتی. اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے، ہم اگر اس دن ہمارے عزیز و اقارب میں کوئی فوتگی کی اطلاع ملے، کیا ہم بیدار ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اس کا مطلب ہے اس رشتہ دار کے جنازے پہ جانا نماز سے زیادہ اہم ہے. نماز کو اہمیت دیں. آپ خود اپنے لیے موبائل پہ آپ جو ہے وہ الارم لگا رکھیں، یا اولاد سے کہیں کہ مجھے آپ نماز صبح کے لیے وقت پہ بیدار کریں. تو لہٰذا نماز کی پابندی کریں. امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صل علی محمد، امام فرماتے ہیں ملعون ملعون من اخر الغداء الی ان تنقضی النجوم. امام فرماتے ہیں سن لو اے ہمارے موالیوں، ہمارے حبداروں، اے غیبت امام میں ہمارا انتظار کرنے والوں، اے وقت کے امام کے نام پر عقیقہ کرنے والوں، اے امام زمان کے نام کی سلامتی کا صدقہ دینے والوں، اے امام زمان کی سلامتی کی دعا پڑھنے والوں. امام فرما رہے ہیں سن لو میری زبان سے، ملعون ہے وہ شخص جو نماز صبح کو اتنی دیر سے پڑھے کہ آسمان سے ستارے غائب ہو جائیں. امام کو یہ میری بات نہیں ہے، یہ آغا سستانی کی بات نہیں ہے، یہ مولویوں کی بات نہیں ہے، علماء کی بات نہیں ہے، یہ حجت خدا کی بات ہے. وہ ہمیں اول وقت میں نمازی دیکھنا چاہتے ہیں. اب دیکھیں امام نے کیا کہا ہے، ملعون. ملعون کا کیا مطلب ہے؟ لعنتی. اللہ اگر کسی کے اوپر لعنت بھیجتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا اس کی بخشش ہے؟ جی، اللہ کی لعنت کا مطلب ہے رحمت خدا سے دوری. رحمت خدا سے دوری یعنی یہ شخص جہنمی. اچھا، اگر کسی کے اوپر لعنت امام کر دیں، کیا اس کے اوپر رحمت خدا ہو سکتی ہے؟ بھئی امام جس پر لعنت بھیجے کیا اللہ اس پہ رحمت بھیجے گا؟ یہ تو ہو نہیں سکتا. اللہ اپنی حجت خدا کا احترام نہ کرے. امام زمان کہہ رہے لعنت ہے ان لوگوں پہ جو صبح کی نماز کو تاخیر سے پڑھتے ہیں. اور ہم کہیں جی مولا وارث ہے، ہم کہتے ہیں اللہ بڑا رحمان الرحیم. کہتے کہ نہیں کہتے؟ لوگ کہا نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ رحمان الرحیم. آپ روزے نہیں رکھتے؟ اللہ رحمان الرحیم ہے. آپ حج پہ کیوں نہیں گئے؟ اللہ رحمان الرحیم ہے. رشتہ داروں کا حق کھا لیا؟ اللہ رحمان الرحیم ہے.
یہ فکر یزیدی فکر ہے۔ تاریخ کا یہ جملہ موجود ہے، جب عمر ابن سعد کو اس کے بیٹے نے کہا تھا بابا کل میدان قیامت میں رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ تو نے نواسے رسول کے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگین کیا اور تو رائے کی حکومت لینا چاہتا ہے؟ کہا بیٹا یہ نقد ہے، وہ ادھار ہے۔ اس لعین نے کیا کہا؟ یہ رائے کی حکومت نقد ہے اور نبی کی شفاعت وہ بعد میں ہے۔ اور اس ملعون نے ایک جملہ کہا تھا اللہ رحمان الرحیم ہے، استغفر اللہ ربی، یعنی جو جملہ کربلا میں یزیدی لشکر کہہ رہا ہے، کس وقت کہہ رہا ہے؟ امام حسین کو قتل کرنے کے بعد کہہ رہے اللہ رحمان الرحیم، یا امام حسین کے قتل سے پہلے ارادہ قتل کے وقت کہہ رہے اللہ رحمان الرحیم ہے۔ وہ دشمن امام ہو کے امام کے قتل کے وقت کہہ رہے اللہ رحمان الرحیم، ہم امام حسین کے مقصد کو قتل کر کے کہہ رہے اللہ رحمان الرحیم۔ امام حسین کا مقصد امام اپنی جان سے زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں، کیونکہ امام نے اپنے مقصد کے لیے اپنی جان کو قربان کیا۔ تو لہذا یہ جملہ کہنا اللہ رحمان الرحیم ہے، یہ حسینی فکر نہیں ہے، یہ یزیدی فکر ہے۔ تو لہذا آئے وقت کے امام ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ فرمایا صبح کی نماز تاخیر سے نہ پڑھیں۔ دوسرا امام نے فرمایا ملعون ملعون من اخر العشاء الى ان تشتبک النجوم۔ امام فرماتے ہیں سن لو اے غیبت امام میں امام کا انتظار کرنے والو، اے امام کے نام پر سلام کرنے والو، امام کی سلامتی کی دعا کرنے والو، امام کو یاد کرنے والو، امام فرماتے ہیں ملعون ہے وہ شخص جو نماز عشاء کو اتنی دیر سے پڑھے کہ آسمان پہ ستاروں کی چادر آ جائے، اتنی دیر سے پڑھے۔ اب دیکھیں اس میں آخری میسج کی طرف، امام نے یہ نہیں کہا جو نماز نہ پڑھے وہ ملعون ہے۔ غور کریں، امام نے یہ نہیں کہا جو نماز نہ پڑھے، امام نے کیا فرمایا؟ جو نماز صبح کو تاخیر سے پڑھے، جو نماز عشاء کو تاخیر سے پڑھے، امام زمان فرما رہے ہیں وہ میری نگاہ میں لعنتی ہے۔ اور جو نماز نہ پڑھے اس کے بارے میں بانی شریعت رسول اللہ فرماتے ہیں، سن لو رسول اللہ فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ نبی فرماتے ہیں جو ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دے وہ مجھ نبی کی نگاہ میں کافر ہے۔ امام فرماتے ہیں نماز اول وقت نہ پڑھے ملعون، نبی فرماتے ہیں ایک نماز جو چھوڑ دے وہ کافر ہے۔ جس کی زندگی میں نمازیں نہ ہوں اور پھر کہتے ہیں مولا وارث ہے۔ آئے نبی سے پوچھے مولا جو نماز نہیں پڑھتا، آخری روایت میں میں صاحب کی طرف آؤں، جو نماز نہیں پڑھتا، سید الرسل جامع الاخبار کی روایت ہے، سید الرسل اپنی زبان وحی سے فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ ثلاثۃ ایام، جو شخص 3 دن مسلسل نماز نہ پڑھے 3 دن بے نمازی رہ جائے۔ اور جو بندہ کئی سالوں سے نماز نہ پڑھے، ذرا محاسبہ کریں، یہ مجالس و محافل ہمارے لیے تربیت گاہ ہیں۔ اگر ہماری نسلوں کی، ہمارے جوانوں کی تربیت ان مجالس امام حسین میں نہ ہوئی تو یاد رکھیں پھر کائنات کی کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں ہے جہاں ہماری نسلوں کی تربیت ہو۔ تو لہٰذا یہ تربیت جائے۔ سید رسول فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ ثلاثۃ ایام، جو شخص 3 دن مسلسل نماز نہ پڑھے فَإِذَا مَاتَ، اور جب یہ بدبخت بد نصیب مر جائے لم یغسل ولم یکفن ولا یدفن فی قبور المسلمین، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اور میرے امتیوں اور میرے کلمہ گو سن لو مجھ نبی کی زبانی، جو شخص 3 دن نماز نہ پڑھے وہ جتنا بڑا دعوے دار ایمان ہو، وہ جتنا بڑا اپنے آپ کو موالی اور حبدار آل محمد کہتا ہو، اگر 3 دن نماز نہیں پڑھتا اس کے مرنے کے بعد نہ اس کو غسل دو، نہ اس کو کفن پہناؤ، نہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرو۔ اللہ، یہ نبی فرما ہے۔ لہذا اپنی نسلوں کی اصلاح کیجیے، ہم اپنی بھی اصلاح کریں۔ یہ مجالس، یہ محافل ہمیں تربیت کی طرف لے کر جاتی ہیں، ہمیں کربلا کی طرف لے کر جاتی ہیں۔
یہ مجالس و محافل ہمیں آل محمد کے قریب کرتی ہیں. آل محمد یہ پاک کردار کے مالک ہیں. ہم جب ان کے راستے پہ آئیں گے تو ہم بھی پاک کردار کے مالک بن جائیں گے. دنیا والے دیکھیں تو عزت کی نگاہ سے دیکھیں. ہم اسی لیے میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ دیکھیں ہم تو گناہوں سے آلود ہیں، غیر معصوم. تو لہذا ہم اگر اپنے ان عیبوں اور اپنے نقائص کو محمد والے محمد کے پاک کردار کی چادر سے ڈھانپ لیں، اور کل میدان معاشر میں جب ہم جائیں سید رسول کی خدمت میں شفاعت کے لیے، یا پھر اللہ کی بارگاہ میں جائیں بخشش کا سوال کرنے، ادھر سے آواز قدرت ہے ملائکہ آنے دو، یہ میرے پیاروں کے پاک کردار کی چادر اوڑھ کیا. تو اللہ اس فضل سے ہمارے گناہوں کو بخش. تو لہٰذا اس دین کو بچانے کے لیے آل محمد نے بڑی قربانیاں دی. امام حسین ابن علی کس قدر محبت ہے اللہ کے دین سے، کس قدر محبت ہے نماز. روایت کا جملہ جب زہرا کلا زین ذوالجناح ہے، یہ ایک لعین نے بڑھ کر یا پیشانی پہ پتھر مارا. امام حسین اپنے دامن سے خون کو صاف کرنا چاہتے ہیں، یہ ایک لعین نے بڑھ کر تیر چھوڑا، زہرا کے لال کے سینے میں پیوست ہوا. بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، علماء مقاتل نے نقل کیا ہے امام حسین نے چاہا کہ تیر کو اپنے سینے سے نکالے، لیکن تیر اتنا پیوست ہو چکا تھا آگے کی طرف سے نہ نکل سکا. زہرا کے لال نے پشت کمر سے نکالا اور خون کا فوارہ جاری ہوا. اجرکم علی اللہ زادارو، ہے ذوف بڑھ رہا ہے. یہ ایک لعین نے بڑھ کر وار کیا پیچھے کی طرف سے. اب امام حسین کا سنبھلنا مشکل ہو گیا ہے. جب زین کو چھوڑا تو علماء نقل کرتے ایک وقت وہ بھی تھا، اور جب زہرا کا لال نہ زین پر تھا اور نہ زمین پر تھا. کہاں ہے حسین مظلوم، کہاں حسین کا لاشا ہے. امام حسین تیروں کی نوک پہ ہے. اجرکم علی اللہ زادارو. روایت کہتی ہے جب زہرا کا لال ہے زمین کربلا میں اتر چکا ہے، ہر طرف سے دشمن آمادہ ہیں. ایک وقت وہ آیا کہ امام حسین زخموں میں چور چور ہے یا زمین کربلا پہ لیٹے ہوئے ہیں. ادھر سے اشقیاء پریشان ہیں، کیا حسین ابھی زندہ ہے یا نہیں ہے. میں ایک مرتبہ عمر ابن سعد کہتا ہے کہ اشقیاء پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھوڑوں کا رخ خیام حسینی کی طرف کرو. حسین بڑا غیرت مند ہے. اجرکم علی اللہ زادارو. اے دشمن بھی جانتا ہے اے حسین کتنا غیور ہے. اور جب ان اشقیاء نے گھوڑوں کا رخ پھیرا اور زہرا کے لال نے اپنے بدن کو حرکت دی، یبن سعد ابھی حسین زندہ ہے. اجرکم علی اللہ زادارو. روایت کہتی ہے یہ امام حسین ایک وقت آیا آپ حالت سجدہ میں ہے، یہ شمر لعین آگے بڑھ کر جسارت کی. روایت کا جملہ وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِ الْحُسَيْنِ، اور شمر لعین حسین کے سینے پہ چڑھ بیٹھا. اے عزادارو فقط یہاں تک نہیں ہے، میں پڑھ رہا تھا ہے آیت اللہ علامہ کاشی النجفی نقل کرتے ہیں یہ
جو شمر لعین امام کے سینے پہ جب چڑھ بیٹھا، اس نے جنگی لباس پہنا ہوا تھا، اس کے لوہے کے اس کے جوتے تھے، اس لعین نے اپنے نجس لوہوں کے جوتوں سے اور زہرا کے لال کے سینے کو رگڑنا شروع کیا۔ اے روایت علماء نقل نہ کرتے، او میں نہ پڑھتا، اے اجرکم علی اللہ زادارو، اے امام کے سینے کو پامال کرنا شروع کیا۔ روایت کا جملہ وَأَخَذَ لَحْيَتَهُ، او امام کی ریش مبارک کو پکڑا، وَلَطَمَ عَلَى خَدَّيْهِ، امام کے رخسار مبارک پہ ہے جسارت کی، ہے ان رخساروں پہ جسارت کی جہاں مصطفیٰ بوسے دیا کرتے تھے اور جہاں زہرا بوسے دیا کرتی تھی۔ عزادار اور روایت کا آخری جملہ، شمر کہتا ہے اے حسین تیری کوئی آخری تمنا ہو تو بتا۔ سنو گے عزادارو، حسین مولا نے یہ نہیں کہا اے شمر اور مجھے جوان علی اکبر کے لاشے پہ لے جا، اے جو حسین کی آنکھوں کا نور ہے۔ حسین نے یہ نہیں کہا اور شمر اور مجھے عباس علمدار کے لاشے پہ لے جا، اے جو حسین کی کمر کا زور ہے۔ اے شمر اور مجھے خیام کی طرف جانے دے اور میں علی کی بیٹیوں کے پردوں کی حفاظت کا انتظام کروں، لیکن حسین کا عشق کربلا میں کیا ہے؟ روایت کا جملہ فرماتے ہیں شمر اگر مجھے مہلت دیتا ہے تو اتنی دے دے میں 2 رکعت نماز وہ اپنے رب کی بارگاہ میں انجام دے دو، اور زخموں میں چور چور ہے، اور زہرا کے لال نے آخری نماز شروع کی، ابھی سجدے میں ہے، یہ شمر لعین نے ضربے مارنا شروع کی، ادھر سے علی کی بیٹی اور در خیمہ سے یہ منظر دیکھ رہی ہے، یہ منظر دیکھا اور میرا بھائی اور کتنا عشق اور محبت رکھتا ہے نماز سے، جب آئی نا شام غریبہ، سنو گے عزادارو، روایت کہتی ہے علی کی بیٹی بھائی کی نماز دیکھ چکی ہے، علی کی بیٹی نے نماز کیسے پڑھی؟ یہ پہلی نماز کربلا میں بڑی مصیبت والی ہے۔ روایت کہتی ہے خیمے جل چکے ہیں اور چادریں لٹ چکی ہے اور سر کے بال کھلے ہیں۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے نظرت یمیناً و شمالا، کبھی دائیں دیکھا تو کبھی بائیں دیکھا۔ کیوں دیکھا بیوی نے؟ علماء نقل کرتے اس لیے اور شاید وضو کے لیے پانی مل جائے، لیکن پانی وضو کے لیے موجود تھی، فتیممت علی ارض کربلا، اور بیوی نے زمین کربلا میں تیمم کر کے او بھیا حسین کا لاشا موجود ہے اور نماز مغرب و عشاء کو ادا کیا۔ یہ پہلی نماز بڑی مشکل تھی، علی کی بیٹی نے چادر کے بغیر پڑھی، لیکن جب 11 محرم کا دن آیا ہے، جب ظہر و عصر کی نماز کا وقت آیا ہے، تیسرے پہر کی یہ نماز ہے، یہ بڑی مشکل تھی رات سے، یہ بڑی مشکل تھی صبح سے ہے۔ جب 11 محرم کی جب دوپہر آئی، جب علی کی بیٹیوں نے نماز پڑھی ہے، صرف سر پہ چادر نہیں ہے اور صرف بال کھلے نہیں ہے، اور بلکہ بھائی حسین کے قاتل وہ ہنس بھی رہے ہیں، اور علی کی بیٹی نماز پڑھ رہی ہے۔ الا لعنت اللہ علی
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اے کریم مہربان اللہ، محمد و اہل بیت کی